السلام علیکم۔ لبنہ اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہم اپنی کلاس میں 11ویں جماعت AKU بورڈ کی ایک غزل پڑھیں گے۔ میر تقی میر کی یہ غزل بہت خوبصورت ہے اور اس میں دنیا کی حقیقت کا، دنیا کے فلسفے کا بہت اچھی طرح سے اس کی عکاسی کی گئی ہے۔ تو غزل نمبر 1 ہم پڑھتے ہیں۔ میر تقی میر کی اس میں 2 غزل شامل ہیں آپ کے نصاب میں۔ پہلی غزل کا انتخاب آج ہم نے کیا ہے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اس شعر میں دیکھیے حباب اور سراب جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ہم آواز الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں، اس میں حباب کا مطلب ہے بلبلہ، پانی کا بلبلہ، اور سراب جو ہے وہ خواب جس میں کوئی حقیقت نہ ہو، ایسا خواب، ایسا خیال جو مٹ جانے والا ہو، جو حقیقت سے جس کا واسطہ نہ ہو، بڑا خوبصورت ہو لیکن اس کا وہ ایک چلے جانے والی چیز ہو، ختم ہو جانے والی چیز ہو۔ اس شعر میں میر جو ہیں وہ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت تو پانی کے ایک بلبلے کی مانند ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پانی کا بلبلہ کتنا نازک ہوتا ہے اور چند ہی لمحوں کے لیے اس کی زندگی چند لمحوں پہ، چند سیکنڈ پر مشتمل ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی بہت عارضی اور ناپائیدار ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی عارضی زندگی کی رونقوں میں، اس کی کشش میں کھو کر اپنی ابدی زندگی کو نہ بھول جائے جو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ تمام رونقیں، میلے، تماشے جو دنیا میں موجود ہیں، دنیا کی جو سارے جھمیلے ہیں، وہ ایک سراب کے مانند ہیں۔ آپ دنیا میں آئے ہیں تو آپ اپنے عمل سے اپنی آخرت کو بنانے آئے ہیں۔ آخرت میں آپ کو آپ کے ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا جو آپ دنیا میں کرتے ہیں۔ تو اسی بات کی انہوں نے اس شعر میں عکاسی کی ہے کہ دنیا کی رونقوں میں بھول کر آخرت کو، اپنے ابدی سفر کو، اپنی ابدی زندگی کو نہیں بھول جانا، بلکہ اس دنیا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے انسان کو اپنی ابدی زندگی کی فکر کرنی چاہیے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں میر اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کے محبوب کے لب کسی گلاب کی پنکھڑی سے زیادہ نازک اور حسین ہیں، اور اس میں شعر میں اپنے محبوب سے محبت اور وارفتگی کا اظہار ہے، اس کے حسن کا بیان ہے کہ ان کا محبوب کس قدر حسین ہے اور کس قدر نازک ہے، اور اس کی مثال انہوں نے، اور جو پھول ایک علامت ہیں حسن کی، نزاکت کی، تو اس کی بھی ایک پنکھڑی جو ہے اس سے انہوں نے محبوب کے لبوں کی خوبصورتی کی مثال دی کہ وہ کس قدر نازک اور کس قدر خوبصورت ہیں۔ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ دیکھیے جس طرح سے پہلے شعر میں، غزل کے پہلے شعر میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا گیا تھا اور دنیا کی ناپائیداری کا ذکر کیا گیا تھا، اور وہ فلسفہ بیان کیا گیا تھا کہ عارضی اور حقیقی زندگی کے درمیان انسان کتنی دیر جو ہے وہ عارضی دنیا میں رہتا ہے، اسی سے تعلق رکھتا ہوا اور اسی سے مناسبت سے انہوں نے یہ والا تیسرا شعر بھی، اس غزل کا تیسرا شعر بھی اسی مرکزی خیال کو لیا ہوا ہے کہ دنیا کی ناپائیداری اور دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے کہ دنیا دلکش تو بہت ہے، پرکشش بہت ہے، لیکن اس کی حقیقت ایک خوبصورت خواب سے بڑھ کر نہیں۔ ایک ایسا خواب جو آپ کو اپنی، جس کی کشش آپ کو اپنے طرف کھینچے رکھتی ہے اور آپ اپنے اصل حقیقت سے دور چلے جاتے ہیں، اپنے حقیقت کو بھول جاتے ہیں، لیکن چاہے وہ جتنا بھی خوبصورت اور پرکشش خواب کیوں نہ ہو، ایک دن اس کو ختم ہونا ہی ہوتا ہے اور آپ حقیقت میں آپ کو لوٹنا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے قاری کو اس طرف راغب کرتے نظر آتے ہیں کہ دنیا کی رنگینیوں میں کھونے کے بجائے دل کی آنکھیں کھول اور حقیقت کو جانیں اور آخرت کو
کو سنوارنے کی فکر کریں، اس حقیقت کی فکر کریں جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس عارضی زندگی میں اتنا دل نہ لگائیں کہ اپنی آخرت کو بھول جائیں۔ چوتھا شعر ہے، بار بار اس کے در پر جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ اس شعر میں دیکھیے میر اپنی دل کی کیفیت، اپنی دل کی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں کہ محبت میں انہیں کس بے چینی اور بے قراری سے گزرنا پڑتا ہے کہ وہ محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بار بار اس کے در پر جانے پہ مجبور ہیں۔ انہیں کسی جگہ سکون ہی نہیں ملتا۔ جب وہ ان کے در سے دور ہوتے ہیں تو وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر واپس ان کے در پہ، ان کے دروازے پر اپنے محبوب کی ایک دیدار کے لیے واپس ان کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، اور وہ بے چینی اور وہ اضطراب جو ہے وہ انہیں کسی اور جگہ چین نہیں لینے دیتا۔ اور وہ چین جب کب آتا ہے؟ جب انہیں اپنے محبوب کا دیدار نظر آتا ہے، اور محبوب کے دیدار کے لیے انہیں بار بار اپنے محبوب کے در پر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اور وہی کہہ رہے ہیں کہ اس اضطراب اور بے چینی کی کیفیت جو ہے اس کو وہ تو سب پر اب عیاں ہوتی جا رہی ہے، اور اب جو ہے سب ان کے دل کا حال جان چکے ہیں، لیکن وہ کیا کریں؟ ان کی بے بسی اور بے قراری کے آگے وہ مجبور ہیں، انہیں کسی اور جگہ سکون ہی نہیں آتا۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس میں یہ کیفیت آ رہی ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی نہ آواز سنی جا رہی ہے اور آواز سن کے ناگواری کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس کی بات سننا اور سمجھنا تو درکنار۔ تو اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے محبوب کے در پر تو پڑے ہیں، لیکن محبوب ان کی بدحالی اور لاچارگی کو سمجھنے کے بجائے ان سے بیزار نظر آتا ہے، اور جب وہ اپنا حال دل بیان کرنے کے لیے لب کھولتے ہیں یا اپنا حال دل بیان کرنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو ان کی آواز سن کر محبوب جس ناگواری کا اظہار کرتا ہے وہ بھی ان کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور محبوب کی بیزاری اور ناگواری ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، لیکن وہ کیا کریں کہ وہ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہیں، اور محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کیفیت میں پہنچ چکے ہیں۔ آتش غم میں دل بھنا شاید دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ دیکھیے اس شعر میں بڑی سادہ فہم زبان میں انہوں نے اپنی حالت زار کو بیان کیا ہے کہ ان کی دل کی کیفیت ایسی ہے کہ غم کی آگ میں سلگتے سلگتے ان کا دل اب بھسم ہو چکا ہے، اور عام فہم زبان میں جب جلنے کی بات ہوتی ہے یا کسی کی جلن کو، کسی کی بے قراری کو، کسی کی تکلیف کا جب اظہار کیا جاتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ کوئی جل رہا ہے، یا کسی اچھی چیز کو دیکھ کے جب مقابلہ کیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے بڑی دیر سے جو ہے اس تکلیف میں ہے، یا اس کو وہ چیز پسند نہیں ہے اور وہ چیز اس میں سے وہ اس تکلیف سے گزر رہا ہے تو وہ جل رہا ہے، اور کباب کی سی بو آ رہی ہے، جلنے کی سی بو آ رہی ہے۔ تو وہ اس میں اپنے دل کی حالت بیان کرنا چاہتے ہیں عام فہم زبان میں کہ غم کی آگ میں سلگتے سلگتے تو ان کا دل بھسم ہو چکا ہے، اور ان کے محبوب ان کی حالت زار سے بالکل بے خبر ہے۔ جب کوئی چیز جلتی ہے تو اس کی بو پھیلتی ہے اور محسوس ہوتی ہے لوگوں کو، لیکن یہاں ان کا دل جل کر ختم ہو جائے گا، غم سے سلگتے سلگتے ختم ہو جائے گا، لیکن اس کی بو اور اس کی حالت جو ہے ان کے محبوب سے پوشیدہ رہے گی، باقی سب پر عیاں ہو جائے گی، لیکن ان کا محبوب ان کی حالت سے بیزار اور بے خبر نظر آتا ہے۔ وہ ان کی غموں کو اور ان کی تکلیفوں کو سے بے پرواہ ہے، اور وہ اپنا جو اس کا محبوب کا انداز ہے جفاؤں کا، وہ اپنے جفاؤں میں ہی پر ہی قائم ہے، اور ان کے دل کے جلنے کی بو اس کو کیوں محسوس نہیں ہوتی۔ میر ان نیم باز آنکھوں کی ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اس شعر میں شاعر دیکھیے دوبارہ اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف، اس کے حسن کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، اور کہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے محبوب سے نظر ملاتے ہیں تو جو ایک خمار اور ایک جس نشے میں وہ ڈوب جاتے ہیں محبوب کی آنکھوں میں کھو کر، وہ کہتے ہیں وہ کوئی عام
نظریں نہیں ہیں، ان کے محبوب کا حسن کوئی عام حسن نہیں ہے، بلکہ ان کے محبوب کی نظروں میں تو ایسا نشہ ہے کہ جو کسی شراب کا سا ہے، جس کے جیسے ہی وہ ان سے اپنے محبوب سے نظر ملاتے ہیں تو اس نشے میں ڈوب جاتے ہیں، انہیں اپنے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں رہتی، اور وہ دنیا ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ ان کی محبوب کی نظریں ہیں اور آنکھیں اتنی حسین ہیں، اتنی خوبصورت ہیں، اور ان میں ایک نشہ سا ہے کہ جو ان سے نظر ملائے تو وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ اس میں انہوں نے بڑے سادہ الفاظ میں اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کی ہے اور اس کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے کہ وہ ایسا حسن ہے کہ جو اس کی طرف دیکھے وہ اس میں ڈوب جاتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوئی ہوگی۔ 11ویں جماعت کے طالب علم جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، تاکہ اسی طرح سے آپ کی جماعت کی مزید آپ کے نصاب پر مشتمل مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اسی طرح پڑھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔